السلام علیکم۔ صدقہ فطر کے فضائل، اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ صدقہ فطر کا حکم اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کس کس کی جانب سے ادا کیا جائے گا؟ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کے مستحقین کون کون ہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کیا فرق ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، اور آخر میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ عموماً لوگ صدقہ فطر دیتے وقت چند ایک کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے صدقہ فطر کا ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو آخر میں ان غلطیوں کو بھی ضرور پوائنٹ آؤٹ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ناظرین، روزہ دار کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، پھر بھی روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی، غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور بے جا گفتگو سے مکمل احتراز ممکن نہیں۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے طور پر شریعت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے، ان غلطیوں کا کفارہ ادا ہو سکے۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کہ روزہ دار کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، اور نمبر 2 جو غربا اور مساکین ہیں اور جو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، ان کو بھی موقع ملے کہ وہ عید کے دوران خوش ہو سکیں اور اپنے لیے کچھ خریداری کر سکیں، کچھ پکا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں صدقہ فطر کے حکم کا۔ تو ناظرین، صدقہ فطر واجب ہے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر نہیں ادا کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ تو ناظرین، صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اس کے بقدر آپ کے پاس کوئی نقدی موجود ہے یا آپ کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سامان موجود ہے، تب بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں چند ایک فرق موجود ہیں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے اندر آپ کے پاس مال نامی یا تجارت کا مال نامی جیسے سونا، چاندی یا اس کے بقدر نقدی آپ کے پاس موجود ہو، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ میں 1 سال کا گزرنا ضروری ہوتا تھا، لیکن صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں۔ آپ کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے، تو تب آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے گا؟ تو ناظرین، احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ ان میں سے گندم کے اندر نصف سا دیا جائے گا، اور نصف سا 1.25 سیر یا 2.25 کلو بنتا ہے، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں، جو، کشمش اور کھجور، ان میں پورا سا دیا جائے گا، اور پورا سا یہ تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔ آپ لوگ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے کہ گندم کی کیا قیمت ہے، جو، کشمش اور کھجور کی کیا قیمت ہے۔ تو گندم کے اعتبار سے اگر آپ دینا چاہیں تو اس کے تقریباً 2.25 کلو یا 2 کلو پورا احتیاطاً کر لیجئے، اور اگر جو، کشمش اور کھجور کی اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 1 کلو کی کتنی قیمت ہے، پھر 3.5 کلو کی کتنی قیمت بنتی ہے، تو اس حوالے سے، اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال رہا کہ صدقہ فطر کن کن افراد کی طرف سے دینا واجب ہے۔ مرد پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جو اس کی بالغ اولاد ہے یا اس کی جو بیوی ہے، اس کا صدقہ فطر اگرچہ مرد پر واجب نہیں، لیکن اگر وہ ادا کر دے تو یہ بہتر ہے، جیسا کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے، اور دیگر جو اہل و عیال ہیں جو اس کے گھر میں رہتے ہیں ان کی طرف سے اگر ایک ہی بندہ دے دیتا ہے تو تب بھی جائز ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں صدقہ فطر کے وجوب اور ادائیگی کے وقت کے بارے میں، یعنی صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، کب ادا کیا جا سکتا ہے، اور کب ادا کرنا مستحب اور زیادہ بہتر اور اولا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، صدقہ فطر عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اور عید سے پہلے ہی ادا کرنا زیادہ بہتر اور اولا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ جو غریب اور مساکین لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیے عید کے لیے کچھ خرید سکیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا، لہٰذا عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ہر صورت صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ یہ واجب ہمارے ذمے سے ساقط ہو سکے، ہمارا واجب ادا ہو سکے اور دوسرے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر کے مستحق کون ہیں؟ ناظرین، صدقہ فطر کے مصارف اور مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق اور مصارف ہیں، یعنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مصارف ایک ہی لوگ ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، صاحب نصاب نہ ہو، یعنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا کرنا اس کے ذمے نہ ہو، اور وہ سید نہ ہو، اور دینے والا جو ہے اس کے اصول و فروع میں اس کا رشتہ نہ ہو، یعنی اوپر اور نیچے کا رشتہ دار نہ ہو، اور میاں بیوی کا ان کے درمیان بھی رشتہ نہ ہو، تو اس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ فطر کا مالک بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔